بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی حیثیت سے جو آپ کے امتیازی خصائص ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ اور اسی موضوع کو جو ہے وہ یہ بھی اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہادیان عالم میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کس حوالے سے آپ کے اندر وہ امتیازی شانیں پائی جاتی ہیں جو دیگر انبیاء کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ یہ پہلو امتیازی خصائص کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے، رسالت کے امتیازات کے طور پر بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی رسالت کے دلائل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتیازی خصوصیات ہیں یا خصائص ہیں، جس کو خصائص نبوہ بھی کہتے ہیں، جب ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات آپ نے ابتدائی حیثیت سے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہی وہ پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو فوقیت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ سب انبیاء سے، سب رسول سے جو ہے وہ بالا شمار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا پہلو جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت کا پہلو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک علاقے، کسی خاص امت، کسی خاص وقت یا کسی خاص مقام کی طرف جو ہے وہ نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، تمام جہانوں کا، تمام افراد کا، تمام لوگوں کا، رہنے والے، آنے والے، جو جتنی بھی جو ہے وہ صدیاں ہیں، جتنا بھی وقت آگے آنے والا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں یہ ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، یعنی سورہ سبا کے اندر یہ جو آیت نمبر 28 ہے، اس کا بھی جو ہے وہ حکم واضح ہے کہ ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یعنی کافۃ للناس کا جو پہلو ہے وہ تمام انسانوں پر محیط ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جتنے بھی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آئیں گے سب پر جو ہے وہ محیط ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عالمگیر نبوت جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مولانا عبداللہ لدھیانوی صاحب کا۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کسی قوم پرست کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک محب انسانیت اور عالمگیر نظریہ رکھنے والے انسان کی زندگی ہے، جس کی نگاہ میں تمام انسان یکساں تھے۔ کسی خاندان، کسی طبقے، کسی قوم، کسی نسل یا کسی ملک کے خاص مفاد سے انہیں دلچسپی نہیں تھی۔ امیر و غریب، اونچ اور نیچ، کالے اور گورے، غریب اور عرب اور غیر عرب، مشرقی اور مغربی، سامی اور آرین، سب کو وہ ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی ہی میں حبشی، ایرانی، رومی، مصری، اسرائیلی اسی طرح رفیق کار بنے، جس طرح عرب اور ان کے بعد زمین کے ہر گوشے میں ہر نسل و قوم کے انسانوں نے ان کو اسی طرح اپنا رہنما تسلیم کیا جس طرح ان کی اپنی قوم نے کیا۔ تو یہ عالمگیر پہلو ہے، ہر قوم، ہر علاقے، ہر رنگ، ہر نسل تک پھیلا ہوا۔ اسی طرح ایک اور اقتباس جو کہ ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب نے مقالات سیرت میں لکھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا گہرا اور عالمگیر اثر آپ نے نوع انسانی کی تاریخ و تقدیر پر ڈالا،
آج تک کسی دوسرے انسان کے حصہ میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں آیا۔ آپ کے چشمہ فیض سے کوئی قوم بھی محروم نہیں رہی، نہ عربی، نہ عجمی، نہ زنگی، نہ حبشی، نہ ہندی۔ تو یہ اقتباس بھی اسی حوالے سے جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اس جامعیت کے پہلو کو بھی جو ہے وہ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، جو تمام عالمگیر حیثیت سے تمام عالموں پر جو ہے وہ محیط ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جامعیت کا پہلو بھی ہے۔ جامعیت کا پہلو، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہادی آئے اس دنیا کے اندر، یقیناً وہ سب معزز تھے، سب ہی قابل احترام ہیں، اور ہر ہادی کے اندر جتنی بھی خوبیاں تھیں، جتنے بھی اوصاف تھے، اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو وہ ساری کی ساری خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ہادی کی جو خوبیاں ہیں یا ان کے جو اوصاف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان سب کا مرکہ ہے۔ یعنی ایسا کمال ہے، ایسا درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی میں ہمیں ایسی جامعیت ملتی ہے کہ جس کے اندر اگر کسی سابقہ نبی کی کوئی خصوصیت الگ سے اس کا وصف بیان کی جا رہی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس حوالے سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع صفات ہستی اس قابل تھی کہ خالق کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف اس کی یعنی خالق کی کاریگری کے شاہکار کی حیثیت سے پیش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر فرد کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر پہلو سے جو ہے وہ جامعیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ خود بات مدراس کے اندر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بڑا عمدہ اس پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر کی حیثیت سے اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی و بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر اپنے دشمنوں کو زیر کر چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدس شوہر کی حیثیت پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باپ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نانا کا حال پوچھو۔ تو اس اقتباس سے اسی جامعیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ذات بابرکات میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اسی جامعیت کا فیضان تھا کہ صحابہ کرام میں جرنیل بھی ملتے ہیں، حکمران بھی، جج بھی ملتے ہیں، اور فقیہ بھی، درویش بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، غرض ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے بہترین انسانی ہستیاں یہاں نظر آتی ہیں، یعنی صحابہ میں۔ تو وہ آپ سسم کے ذات سے ہی جو ہے وہ سیکھ کر جو ہے وہ ان اعلیٰ مناصب کے جو ہے اوپر فائز ہوئے۔ ہم جب آفتاب نبوت کی کرنوں میں اتنی روشنی اور تازگی کو دیکھتے ہیں تو پھر خود اس آفتاب کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اعلیٰ حیثیت سے اس منصب پر جو ہے وہ فائز ہوگی۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی صاحب نے بھی اپنی کتاب جو کہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے النبی الخاتم، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس پہلو کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اس کا ایک اقتباس ہے، وہ ذرا دیکھیے کہ کیا عجب دربار تھا، سلاطین کہتے ہیں شاہی دربار تھا، کہ فوج تھی، علم تھا، پولیس تھی، جلاد تھے، محتسب تھے، گورنر تھے، کلیکٹر تھے، منصف تھے، ضبط تھا اور قانون تھا، علماء کہتے ہیں مدرسہ تھا کہ درس تھا، واز تھا، افتاء تھا،
قضا تھا، تصنیف تھی، تالیف تھی، محراب تھی، منبر تھا. صوفیاء کہتے ہیں خانقاہ تھی کہ دعا تھی، جھاڑ تھا، پھونک تھا، ورد تھا، وظیفہ تھا، چلہ تھا. گر یہ تھا بکات، گریا تھا، بکات تھا، حال تھا، کشف تھا، کرامت تھی، فقر تھا، فاقہ تھا، زہد تھا، قناعت تھی. مگر سچ یہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا کیونکہ وہ سب کے لیے آیا تھا. آئندہ جس کو چلنا تھا، جہاں کہیں چلنا تھا، جس زمانہ میں چلنا تھا، صرف اسی کی روشنی میں چلنا تھا. تو اس اقتباس کے اندر بھی جامعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جس پہلو پر جو ہے وہ ہدایات اور جس جس پہلو پر اسوہ حسنہ کا نمونہ مشعل راہ کے طور پر پیش فرمایا ہے، جو ہے وہ جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اس اقتباس میں بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں جو کاملیت کا پہلو پایا جاتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. کاملیت سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، یہ جو آپ کا عالمگیر پہلو بیان کیا جا رہا ہے، یا یہ جو جامعیت بیان کی جا رہی ہے، یا آئندہ میں جتنی بھی خصوصیات کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کروں گا، آپ یہ نہیں ہے کہ یہ خصوصیات جو ہے وہ ابتدائی یا بس یہ خصوصیات عام حیثیت سے آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، نہیں، بلکہ یہ خصوصیات کامل حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ذات کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں کہ ان خصوصیات کے حوالے سے، ان خصائص کے حوالے سے، ان اوصاف کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اندر آپ درجہ کمال کے طور، درجہ کمال پر جو ہے وہ فائز تھے. یعنی ان ساری خصوصیات کا کامل اور مکمل طور پر آپ کی ذات میں موجود ہونا، یہ آپ کی صفت کاملیت ہے. اگر ہم ہادیان عالم میں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بہت سے اوصاف و کمالات جو ہم ہمیں نظر آتے ہیں، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہر وصف میں جو ہے وہ کمال کے درجہ پر فائز تھے. اس معیار پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کی ہستی جو ہے وہ پورا اترتی ہے. آپ کا ہر وصف کمال کے انتہائی اعلیٰ درجہ پر فائز ہے. سچائی ہو، امانت و دیانت، افایہ حید، سخاوت، شجاعت، سادگی، زہد و قناعت، غرض جتنی بھی خصوصیات ہیں، ہر خوبی میں دنیا کا کوئی انسان آپ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. یعنی کاملیت کا پہلو یا کاملیت کا عنصر ایسا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کے اندر کوئی بھی خوبی نہیں ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوگی. اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی کتب میں مختلف آراء جو ہے وہ اپنی آراء نہیں بلکہ اپنے اپنے تاثرات جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور ان کا ذکر آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ اس کو ایک نظر دیکھیے گا. اگلا جو پہلو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جس سے ہم واقف ہیں، وہ آپ کی کامیاب ترین شخصیت کا پہلو ہے. کہ ہم کسی ہادی کو، کسی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام ہادی اپنے مشن میں کامیاب ہمیں نظر آتے ہیں، مگر جس عظمت کے ساتھ، جس عظیم الشان کامیابی آپ کی زندگی اور آپ کو جو ہے وہ عملی طور پر اور آپ کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کا مشاہدہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو عظیم الشان کامیابی آپ کو ملی انسانی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی. یہ آپ کی بڑی خصوصیت ہے کہ نہایت کم وقت میں آپ نے بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیا. یہ بات واضح ہے کہ تقریباً 23 سالہ عرصے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو نبوت و رسالت کے منصب سے روشناس کرواتے ہوئے ان کو دین حق پر لے آنا، اور پھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تھوڑے سے افراد کو بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں جو ہے وہ جتنے بسنے والے افراد ہیں بلکہ پوری دنیا تک جو ہے وہ آپ کی دعوت کا عام ہو جانا، اور پھر پوری آپ کے دور نبوت میں ہی جو ہے وہ تقریباً سارے عرب کا جو ہے وہ دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جانا، اور پھر آپ کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا قائم ہو جانا. یہ کہہ لیں کہ یہ اتنی بڑی کامیابی کا پہلو ہے کہ کوئی اور مثال اتنے تھوڑے وقت میں جو پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے والی ہو، پوری دنیا پر جو ہے وہ اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کرنے والی ہو، پوری دنیا پر جو ہے وہ دین کی تعلیم کو عام کر دینے والی ہو، ایسی مثال کہیں اور پر جو ہے وہ ثابت نہیں کی جا سکتی کہ اتنے کم عرصے میں اس طرح سے جو ہے وہ ممکن ہوا ہو. اور اس بات کا اعتراف جو ہے وہ بہت سے غیر مسلم مصنفین بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. مثلا ایک امریکی مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جس کا عیسائیت سے جو ہے وہ تعلق ہے، وہ اپنی کتاب
دا 100 میں انسانی تاریخ کے 100 عظیم رہنما شخصیات کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے سب سے کامیاب ترین شخصیت کو بیان کرنے کے حوالے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ سر فہرست بیان کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک صرف پہلو ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، وگرنہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ تو درجہ کمال کے ساتھ دنیا کو متعارف کروانے کے حوالے سے سر فہرست ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم تمام ہادیان عالم میں جو ہے وہ انتہائی نمایاں ہے، اور یہ بھی آپ کا جو ہے وہ اختصاصی وصف ہے. مثلا اگر ہم تمام ہادیان عالم کے اخلاق و اوصاف کے اوپر جو ہے وہ نظر دوڑائیں تو یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ کو قرآن مجید میں جو ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے منصب پر جو ہے وہ فائز جو ہے وہ فرمایا ہے. جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شک آپ کے اخلاق اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں، تو یقیناً یہ پہلو کسی اور کی نبوت اور رسالت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے بیان کیا گیا نظر نہیں آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ہی اس پہلو کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی فرمایا تھا کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی ہے، یعنی جو عظیم خلق آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں یہ پہلو بھی واضح ہے کہ جس قدر بے مثال صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، اس کی بھی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. مثلا ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہے زندگی کے مشکل سے مشکل حالات ہی کیوں نہ ہو، صحابہ کا تعلق، صحابہ کا ساتھ ہر جگہ پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے. غزوہ بدر ہو، ہجرت کا واقعہ ہو، غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ شدید مراحل تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عہدہ برا ہوئے. شدید قسم کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آزمائشیں تھی، شدید قسم کے جو ہے وہ پہلو تھے جن سے دو چار ہونا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ کا یہ وصف ہے کہ کسی بھی موقع پر جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں غزوہ بدر سے متعلق صحابہ کرام سے مشاورت کی تو اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہم کو سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، یعنی اپنی جان کی پرواہ تک ہمیں جو ہے وہ نہیں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ دشمن ہو، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو کر جو ہے وہ دشمن سے لڑیں گے، یعنی آپ کا ساتھ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے. تو جبکہ سابقہ انبیاء کے حوالے سے ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حواریوں نے ان کے ساتھ، ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف مواقع پر جو ہے وہ مختلف سلوک کیا ہے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے آپ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب خود ہی جا کر دشمنوں سے لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح غزوہ احد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے 7 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے قربان ہو گئے. ایک انصاری عورت کو اپنے باپ، بھائی اور شوہر تینوں کی شہادت کی خبر ملتی ہے، لیکن وہ مدینہ آنے والے ہر شخص سے یہی پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں. اور جب چہرہ نبوت کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میرے لیے ہر مصیبت جو ہے وہ معمولی ہے. تو صحابہ کا طرز عمل جو ہے وہ دیگر سابقہ انبیاء کے حواریوں کے طرز عمل سے انتہائی جو ہے وہ مختلف ہمیں نظر آتا ہے. 6 ہجری میں جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر جب قریش مکہ کا نمائندہ عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آیا تو یہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت و حقیقت کے کچھ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. جب وہ واپس قریش مکہ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. اگر وہ تھوکتے بھی تھے تو ان کے ساتھ اسے اپنے چہرے اور ساتھی ان کے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے تھے. جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو ان کی تعمیل کے لیے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کوشش کرتے تھے. جب وہ وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی کے لیے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے. جب آپ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آواز پست کر کے محبت بری نظروں سے آپ کو دیکھتے ہوئے ہمتن گوش ہو جاتے.
میرا خیال ہے کہ صلح کی جو تجویز انہوں نے دی ہے اچھی تجویز ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے جب وہ صلح کی تجویز کے طور پر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ بات چیت کرنے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حال اور آپ کے صحابہ کا حال، آپ کے صحابہ کی حیثیت جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ کو جو بے مثال صحابہ عطا فرمائے گئے ہیں، یقیناً جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی امتیازی خصائص ہی میں جو ہے وہ شمار کی جانے والی بات ہے۔ اسی طرح رفع ذکر کی بات ہے، یعنی آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے، جتنا ذکر آپ کا بلند کیا گیا ہے اور کسی کا نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ورفعنا لک ذکرک کے جو الفاظ ہیں یقیناً وہ اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، اور آپ کے ذکر کو محفوظ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس اعتبار سے کہ جتنا جو ہے وہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حفاظت کے طور پر جو ہے وہ آپ کی تعلیمات جو ہے وہ اور جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ موجود رہتی ہیں۔ اور اس پہلو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کو محفوظ کر کے یقیناً آپ ہی کے ذکر کو جو ہے وہ محفوظ بنایا گیا ہے، اور اس سے آپ کے ذکر اور آپ کے تذکرے کی جو رفت اور بلندی اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کا یہ ارشاد جو ہے وہ برحق ہے کہ ورفعنا لک ذکرک۔ اور اسی پہلو کو اس اعتبار سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہو، کوئی علاقہ ہو یا خطہ ہو، کوئی بھی خطہ علاقہ ایسا نہیں جہاں دن رات میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جاتی ہو۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی وصف ہے کہ آپ کی سیرت کو محفوظ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سیرت و حدیث کی کتب میں آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک تقریباً 63 سالہ زندگی کی ایک ایک جھلک جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے نمایاں ہے، اور اس بات کا اعتراف جو ہے وہ سارے کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنی کتاب میں دیکھیں تو ایک جو غیر مسلم مصنف باسورتھ سمتھ ہے، اس نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھا ہے کہ یہاں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہاں دن کی پوری روشنی ہے۔ مراد کیا ہے کہ آپ کی سیرت اس قدر واضح ہے کہ کوئی اس کو جھٹلانا چاہے یا اس میں غلط بیانی کو شامل کرنا چاہے یا لوگوں کو جو ہے وہ اس سے گمراہ کرنا چاہے تو کوئی بھی ایسا کر نہیں سکتا کہ اس قدر جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پہلو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہیں۔ تو یہ اعتراف اور بھی مستشرقین جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ مثلا جان ڈیوڈ پورٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام مقننوں یعنی قانون سازوں اور فاتحین میں ایک بھی ایسا نہیں جس کے سوانح حیات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح حیات سے زیادہ مکمل اور سچے ہوں۔ تو پوری تاریخ دیکھ لیں، سابقہ انبیاء کے متعلق جو ہے وہ بڑی مختصر معلومات ملتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ابہامات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح کسی بھی اور مذہب کے، کسی بھی اور نظریہ اور قوم سے تعلق رکھنے والے فرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے بعثت سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی ہادیان آئے سب کو دیکھ لیں، اور آپ کے بعد بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ رہنمائی کے دعوے دار ہیں، مگر اس قدر جامعیت کے ساتھ، اس قدر وسعت کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والے حالات اور سیرت کے پہلو جو ہے وہ کسی اور کے متعلق نہیں ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے جو ہے وہ متعلق جو ہے وہ ملیں گے۔ اسی طرح جو سب سے اعلیٰ اور انتہائی اہم پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کے حوالے سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت و رسالت کے حوالے سے بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ اور یہ اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت و رسالت آپ پر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ نے خود اس کی طرف جو ہے وہ صراحت فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں جو ہے وہ واضح اعلانات جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کو اگر دیکھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی سلسلہ نبوت اور رسالت کے خاتم ہیں۔ امام زمخشری نے کشاف میں اس خاتم النبیین کے پہلو کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ آخر الانبیاء یعنی آخری نبی۔ بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، اور 100 سے زیادہ احادیث ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں اور درج ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر تمام انبیاء کی مثال ایک محل کی سی ہے جس سے خوب بنایا گیا تھا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ دیکھنے والے آتے تھے، عمارت کی عمدگی اور اس خالی جگہ کے متعلق تعجب ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تکمیل یعنی مکمل ہو سکے۔ اب میں ہوں جس نے اس خالی جگہ کو بھر دیا ہے، اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہوا، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو یہ جتنی بھی احادیث اگر ان کا احاطہ کریں تو یہ 100 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ بنتی ہیں، کہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے پہلو کو واضح طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لہذا اب آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اس بات کا دعویٰ کر کے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو اولین ایک معرکہ پیش آیا تھا، جس میں جنگ صفین کے موقع پر صحابہ نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ منکرین نبوت اور رسالت اور جھوٹے مدعیان نبوت کا استحصال فرمایا تھا اور ان کا قلع کما کیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے کیفر کردار تک پہنچایا تھا، گو کہ اس میں جو ہے وہ بڑی تعداد میں صحابہ بھی جو ہے وہ منصب شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ تو کسی اور کو یہ منصب حاصل نہیں ہے جس منصب پر آپ فائز ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے مزید امتیازی خصائص پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو آپ کا جو عمل ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، تو آپ کے ہر عمل کا جو ہے وہ مقام انتہائی اعلیٰ ہے۔ ہادیان عالم میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اپنی امت کو جس بات کی تعلیم دی خود اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی جو ہے وہ دکھایا۔ یعنی نمونہ عمل ایسا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہدایت دے دی ہے، حکم دے دیا ہے اور وہ حکم دوسروں کو کرنے کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود عمل پیرا نہ ہو، ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ لوگوں کو یاد الہی کی جب ترتیب دی ہے تو خود بھی جو ہے وہ بدرجہ اتم جو ہے وہ اللہ کی یاد کی طرف جو ہے وہ منہمک رہ کر جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اسی طرح امت پر جب احکامات فرائض کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کیے ہیں، 5 نمازیں فرض کا حکم جو ہے وہ کی حیثیت سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ان کو رکھا ہے، تو خود بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے ساری زندگی کمال کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اہتمام جو ہے وہ کر کے اس کے اوپر عمل کر کے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ لوگوں کو سکھانے کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے بھی جو ہے لوگوں کے سامنے عبادت کا ہر پہلو جو ہے وہ واضح کر کے رکھ دیا ہے، خود اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی طرح یہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ احکامات کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اوپر جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو زیادہ وسعت اور زیادہ جو ہے وہ اہمیت اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے وہ ان کے اوپر عملی طور پر مصداق ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ اس پر زیادہ بڑھ چڑھ کر عمل کریں۔ لوگوں کے لیے تو صرف 5 نمازیں ہیں، مگر خود جو ہے وہ چاشت کا، اشراق کا، تہجد کا بھی جو ہے وہ واجب کی حیثیت سے جو ہے وہ اہتمام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو وہاں پر جو ہے وہ ہر عمل زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ وسلم کی ذات نظر آتی ہے، اور اس قدر بڑھ چڑھ کے آپ کی جو ہے وہ آپ کی ذات جو ہے، آپ کے جسم مبارک جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں تکلیف اور مشقت میں مبتلا نظر آتا ہے، پاؤں کا سوج جانا نظر آتا ہے، مگر عبادت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے۔
اسی طرح امت پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو آپ نے خود جو ہے وہ ایک دن اور رات کے لیے بھی جو ہے وہ دولت جمع نہیں کی کبھی بھی کہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر دم جو ہے وہ تیار اور گامزن جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ جو بھی پاس ہوتا وہ دوسروں پر جو ہے وہ خرچ کر دیتے اور خود جو ہے وہ قناعت کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے تھے۔ یہ پہلو مزید اگر ہم دیکھیں تو اسماء مبارکہ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ مثلا قاضی سلمان منصور پوری کا ایک اقتباس ہے، وہ سامنے رکھ لیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموں کے خصائص ہیں وہ جو ہے وہ ہم پر واضح ہوتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا نام بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے مسمى کے کمالات نبوت کا شاہد ہو۔ آدم کے معنی گندم گوں ہیں، نوح کے معنی آرام، اور موسیٰ کا معنی ہے پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کا معنی ہے سرخ رنگ۔ ان تمام اسماء کو دیکھو اور ان کے معنی پر غور کرو کہ وہ کس طرح مسمى کی عظمت، روحانیت یا نبوت کی کسی طرح بھی جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے، مگر اس میں محمد کی شان خاص ہے۔ آپ کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی، یہ دونوں نام حمد سے بنے ہیں۔ محمد وہ ہے جس کی حمد و نعت زمین و آسمان والوں نے سب سے بڑھ کر کی ہو، اور احمد وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کے رب کی حمد و ثنا سب سے بڑھ کر کی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اپنے معنی کے اعتبار سے کمالات نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے کہ جس سے دیگر انبیاء کرام کے اسماء ساکت و خاموش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہو یا احمد، دونوں نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عین مصداق کے طور پر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح درجہ بشریت کی بالا تری، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر فائز ہیں، جس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مقام محمود بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر وہ قربت جو اللہ رب العزت سے کعبہ قوسین کے مترادف آپ کو حاصل ہوئی، آپ اس کو دیکھیں تو درجہ بشریت یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونا، یہ درجہ بشریت کی جو ہے وہ دیگر تمام مخلوقات پر بالا تری کو ثابت کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے بھی آپ کو خاص وصف حاصل ہے کہ جس مقام پر درجہ بشریت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شرف حاصل ہے، وہ کسی اور کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو سپہ سالاری کے جوہر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ کسی اور میں نظر نہیں آتے کہ ایسے سپہ سالار کہ بدر و احد اور خندق سے ہوتے ہوئے جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کمال حیثیت سے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو بغیر جنگ کے جو ہے وہ اس کے فاتح بن رہے ہیں، تو یہ ایک عظیم جو ہے وہ مظاہرہ تھا سپہ سالاری کی حیثیت سے، جو آپ کی ذات کے ذریعے سے ہم کو پوری دنیا کو دکھایا گیا۔ اور ایسی ایسی حکمت عملی، ایسے پہلو جو ہیں وہ مختلف غزوات کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جس کی نظیر کوئی اور جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا، اور ان مہارتوں اور ان کمالات کی وجہ سے پھر پوری دنیا پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو ہے وہ حکومت کا قائم ہونا، یہ اس کی واضح نشانی ہے کہ آپ بے مثال جو ہے وہ سپہ سالار ہیں۔ اسی طرح تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تمام دیگر لوگوں دیگر انبیاء پر جو ہے وہ خصوصیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے متعدد آیات میں آپ کے بارے میں جب یہ ذکر کیا ہے، وہ یزکیہم کا وصف جو ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ متصف کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا اور ان کو خالص دین اور خالص اللہ کی عبادت پر جو ہے وہ کار بند کرنا۔ یہ جس پیمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ یہ سلسلہ تزکیہ کا جو ہے وہ جاری و ساری ہے، یہ تزکیہ نفس جو انسانی روحانی بالیدگی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نبوت کا جو ہے وہ امتیازی اور جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں وصف ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جدید دنیا کے عصر حاضر کے یا ہر دور کے مسائل کا حل اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں سیرت طیبہ ہی میں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں نظر آتا ہے
کہ آج بھی اگر کسی خصوصیت کو جاننا چاہیں، کسی مسئلے کا حل جو ہے وہ سمجھنا چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتیازی وصف ہے کہ اس کا حل ہم آج آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، قرآن و سنت کی